محترم حضرات، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آفتاب مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب نہیں ہو سکتا، انسان زمین کی سطح چھوڑ کر سمندر کی سطح میں آباد نہیں ہو سکتا، مچھلیاں خشکی میں اور جانور تری میں نہیں رہ سکتے، ایسے ہی یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کی وہ جماعت، دنیا کی کوئی بھی تحریک بغیر کسی رہبر کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے، ممکن نہیں کہ کارواں منزل کو پا سکے جب تک نہ کوئی معتبر راہنما ملے۔ اس لیے آئیے آج کے اس علمی اجلاس کی قافلہ سالاری کے لیے ہم اور آپ ایک رہبر کا انتخاب کر لیتے ہیں، تاکہ اس کی رہبری کی روشنی میں، اس کی ہدایت اور رہنمائی میں ہم اپنے اس علمی سفر کو کامیابی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے حضرت مولانا سید جاوید احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، استاد جامعہ اسلامیہ مظفر پور اعظم گڑھ سے، کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہمارے آپ کے سامنے مولانا زید احمد صاحب آئیں، تشریف لائیں اور تحریک صدارت ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت و امارت کے لیے جس عظیم شخصیت اور جلیل القدر ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اپنی جانب سے اور تمام سامعین و حاضرین کی جانب سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں ہے بو آفرینی۔ او سرخیل تم بزم دانشورا میں، او سرخیل تم بزم دانشورا میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد اب ہم اور آپ آئیے سیدھے اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، اور جس کام کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے اس کام کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بلا کسی تمہید اور تاخیر کے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد شفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد تفسیر و فقہ جامعہ شیخ الہند انجان شہید اعظم گڑھ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام مہمانان ذی وقار سامعین ذی عظام عزیز بچوں وقت بہت مختصر ہے اور علماء کرام کی فہرست طویل ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے قرآن مقدس کے سامنے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مختصر سا 2 جملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں دعا کیجئے کہ خالق کائنات ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ایمانی بھائیوں یہ بات تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو غار حرا میں ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں اقرأ یا محمد کہ اے محمد آپ پڑھنا شروع کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اس کے بعد پھر سینے سے لگایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق اے میرے ایمانی بھائیوں آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ باسم ربک الخلق کے ذریعے جو پیغام دیا جا رہا تھا
قرآن کریم کی شکل میں جو عظیم الشان دولت دی جا رہی تھی، وہ دولت اتنی عظیم الشان تھی، قرآن کریم کی معنویت، قرآن کریم کی گہرائی، قرآن کریم کی حقیقت، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے کہا کہ وہ اتنا بھاری بوجھ ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ قرآن وہ عظیم الشان کلام ہے کہ اگر پہاڑ جیسی عظیم الشان اور مضبوط مخلوق کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوتا، قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جو کلام اتنا بھاری ہے، جب وہ قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، صحابہ کرام کا بیان ہے قرآن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت بدن کے اوپر پسینہ طاری ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، اس لیے کہ قرآن وہ عظیم الشان کلام ہے کہ یہ عظیم الشان اور بابرکت کلام ہے کہ اس سے جس چیز کا بھی تعلق ہو جاتا ہے، چونکہ یہ خالق کا کلام ہے، قرآن کی نسبت رب العالمین کی طرف سے ہے، تو جس چیز سے قرآن کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ چیز عظیم الشان اور بھاری ہو جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اتنا عظیم الشان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے. پہلا تجربہ ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پہلا تجربہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے، گھر آئے اور کہا مجھے کمبل اڑھایا جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے آپ پریشان نہ ہو، میرے سرتاج آپ غمگین نہ ہو، انشاءاللہ تعالی ہرگز ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس طریقے سے قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور قرآن کریم کی شکل میں ایک عظیم الشان پیغام، ایک کتاب ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام قرآن کی شکل میں انسانیت کو ملتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے اندر ہدایت ہے، لیکن اے میرے ایمانی بھائیو، آج میں جس چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئے ہم اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں جو قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ سورہ اقرا اور سورہ علق کی وہ 5 آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محفوظ کیا. آئیے ہم اس پیغام سے کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں. خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی سب سے پہلی ان 5 آیتوں کے اندر کیا پیغام اور میسج دیا ہے، بلکہ ان 5 آیتوں کو چھوڑیے، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کے اندر پیغام کیا ہے. آیت کو پوری چھوڑیے، قرآن کریم کا نازل ہونے والا سب سے پہلا ٹکڑا رب العالمین اس کے اندر پیغام کیا دے رہے ہیں. ہم اور آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کا پہلا ٹکڑا، قرآن کا پہلا جملہ، قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا کلام جو قلب اطہر پہ نازل ہوا، نہ تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، نہ تو اس میں اللہ کے وجود کا تذکرہ ہے، نہ تو اس میں نماز کا ذکر ہے، نہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ اس میں حج کا ذکر ہے، نہ اس میں روزے کا تذکرہ ہے، نہ اس میں سچائی کا تذکرہ ہے، نہ اس میں امانت داری کا تذکرہ ہے، نہ اس میں معاملات کے احکام ہیں، نہ اس میں معاشرت کے احکام ہیں، نہ اس میں اخلاقیات کا ذکر ہے، نہ اس میں سیاسیات کا ذکر ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والے اس ٹکڑے میں رب العالمین نے پیغام کیا دیا ہے اور یہ پیغام کیوں دیا ہے؟ اے میرے ایمانی بھائیو، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر جو پہلا پیغام نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکلف بنا
پیغام آیا، کہا اے میرے حبیب اقرا، پڑھیے، یہ قرآن پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے حاملین قرآن، اے قرآن پر ایمان لانے والو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں یہ سن لو، خالق کائنات نے سب سے پہلی آیت کے اندر تعلیم کا تذکرہ کر کے، قرأت کا تذکرہ کر کے، پڑھنے پڑھانے کا ذکر کر کے یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی معرفت چاہتے ہو، اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، رب العالمین تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہو، اس روئے زمین پر عزت و سربلندی کا خواب دیکھ رہے ہو، اے انسانوں، قرآن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرو۔ اے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، یاد رکھو، اگر علم کے زیور سے آراستہ رہو گے، علم کے ہتھیار سے لیس رہو گے، علم کی طاقت سے اگر تم مضبوط رہو گے، اس روئے زمین پر تمہاری حکمرانی ہوگی، اللہ کی صحیح معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھو، اگر علم سے منہ موڑ لیا، اگر علم سے تمہارا رشتہ کمزور ہو گیا تو اللہ کی معرفت کے نام پر شرک کے اڈے قائم کیے جائیں گے، اللہ کی معرفت کے نام پر، اللہ تک رسائی کے نام پر بدعات و خرافات کے مراکز قائم ہوں گے، اللہ کی معرفت کے نام پر، اللہ کے نام پر اس روئے زمین پر سوداگری ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم کی پہلی آیت کے پہلے ٹکڑے میں رب العالمین نے محبوب رب العالمین کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے محبوب اقرا، پڑھو، اقرا پڑھو، اور اپنے امتیوں کو یہ پیغام پہنچا دو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے اس روئے زمین پر اور روئے زمین کے اوپر، روئے زمین کے نیچے، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، بہت واضح انداز میں لکھا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھنا ہے اس کا ذکر ضرور کیا اللہ تعالیٰ نے، کس کے لیے پڑھنا ہے اس کا ذکر ضرور کیا خالق کائنات نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پڑھو بسم ربکا، اپنے پروردگار کے نام پر پڑھو، رب العالمین کے لیے علم حاصل کرو، رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرو، خالق کائنات کی معرفت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ خالق کائنات کون ہے؟ رب تمہارا کون ہے؟ اللہ نے بڑا آسان تعارف کرایا۔ اللہ کو پہچاننا ہو، اس سے زیادہ آسان کوئی تعارف رب کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا الذی خلق، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو جاننے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جاننے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جاننے کے لیے کسی اصول کی کلیات کی ضرورت نہیں ہے۔ رب وہی ہے الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ چاند کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، سورج کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، دریاؤں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، ستاروں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، ہواؤں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، آسمانوں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، زمینوں کو جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے۔ الغرض اے انسانوں، اگر اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے پالنہار کو جاننا چاہتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اختیار میں، تمہارے بس میں جو چیزیں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جو رچنے والا ہے، ان تمام چیزوں کو جو بنانے والا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اسی کو خوش کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرو۔ اس آیت کے اندر دو پیغام بہت واضح ہے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ امت محمدیہ کو، قرآن سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو اور قرآن سے تعلق رکھنے والی امت کو، قرآن کو خدا کا کلام ماننے والی امت کو یہ لازم ہے کہ اپنا رشتہ قرأت سے اور پڑھنے پڑھانے سے جوڑے رکھے۔ اور دوسرا پیغام اسی آیت میں یہ ہے کہ اپنے رب کو بھی پہچانو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑھائی کے ساتھ رب
کی معرفت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کو پہچان نہ ہو تو کیسے پہچانو گے۔ اس پڑھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا ذکر اسی لیے کیا کہ اگر تعلیم کا مقصد رب کی معرفت نہیں ہے، اگر تعلیم کا مقصد اللہ تک رسائی نہیں ہے، اگر تعلیم کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، تو یہ بھی تاریخ کی سچائی ہے میرے بھائیوں کہ اس روئے زمین پر جتنے بڑے بڑے فساد برپا ہوئے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے خرافات ہوئے ہیں، اس روئے زمین پر جتنے قتل عام ہوئے ہیں، اس روئے زمین پر جتنی بستیاں اجاڑی گئی ہیں، اس روئے زمین پر جتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کیا ہے، یہ ان پڑھوں نے نہیں کیا ہے، یہ بدھوؤں نے نہیں کیا ہے۔ یہ کام انجام دینے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، یہ کام انجام دینے والے اعلیٰ سند یافتہ ہوتے ہیں، اونچی اونچی ڈگریوں کے ہولڈر ہوتے ہیں۔ وہ اس روئے زمین پر علم کے زیور کو اپنے علم کے زیور سے اپنے دامن کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو علم کی طاقت سے ہتھیار سے لیس کرتے ہیں، اور لیس کرنے کے بعد اگر رب کی معرفت سامنے نہ ہو تو اس روئے زمین پر وہ فساد برپا کرتے ہیں کہ انسانیت پناہ مانگنے لگتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے تعلیم کا مقصد بھی واضح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا، پڑھنے کا مقصد بھی واضح کیا کہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ رب کی معرفت حاصل ہو۔ جیسے بھی آپ کو معرفت حاصل ہو جائے وہی علم آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی۔ اب ظاہر ہے میرے ایمانی بھائیوں کہ قرآن کریم کی جب یہ سب سے پہلی آیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کو یہ پیغام اور میسج دیا گیا کہ آپ پڑھیے، گویا اپنے امتیوں کو بھی یہ تعلیم دیجئے کہ وہ پڑھیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکہ جیسے ماحول میں۔ آج ہم حالات کا رونا بہت جلد رونے لگتے ہیں، حالات کا شکوہ کر کے اگر ہم سے اور آپ سے کسی کام کا مطالبہ کیا جائے کہ ملت کی ہمدردی کے لیے، ملت کے بگڑنے والے نوجوانوں اور نئی نسل کی ہمدردی کے لیے یہ کام کیا جائے، وہ کام کیا جائے، یہ تحریک چلائی جائے، اس طریقے سے سماج کے اندر اصلاح کی کوشش کی جائے، ہم اپنا دامن چھڑانے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی حالات سازگار نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے ہم جس عظیم الشان پیغمبر کے امتی ہیں اس پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، مکہ کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہیں۔ اوپر سے اللہ کا حکم آیا ہے کہ تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن کو عام کرنا ہے، اللہ کا پیغام عام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو جو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، جو قرآن کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ادھر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایک بار کی قرآن نازل نہیں ہوا، وقفے وقفے سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے درمیان میں جاتے ہیں، صحابہ کے سامنے قرآن کو بیان کرتے ہیں، صحابہ اس قرآن سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، صحابہ کرام قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جبرائیل امین کے واسطے سے اللہ کا کلام حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے واسطے سے صحابہ کلام کو حاصل کرتے ہیں۔ ماحول ایسا ہے کہ اگر دشمنان اسلام کو یہ پتا چل جائے کہ نبی کے ساتھ فلاں کے تعلقات ہے، اگر سرداران قریش کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں انسان کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اس کے اوپر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر بھی چھپ کر کے کبھی دار ارقم میں، کبھی کسی وادی میں، کبھی کسی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا یہ کلام سنا رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے قلوب قرآن کی برکت سے منور ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیوں کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صحابہ کو یہ پتا تھا، پیغمبر نے یہ بتایا تھا کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی سمجھے بھی نہ، صحابہ کرام تو قرآن سمجھنے والے تھے، صحابہ کرام تو قرآن کو جاننے والے تھے، عربی ان کی زبان تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی
قرآن نہیں سمجھ پاتا ہے تب بھی قرآن کی یہ برکت ہے، ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، حفاظ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہاں آزادانہ ماحول نہیں ہے، یہاں ناکہ بندیاں ہیں، یہاں چاروں طرف سے گرفت ہے، اس لیے کہ جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ علماء کرام کا مجمع ہے، سب یہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء نامی جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں مسجد کی بنیاد قائم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے نبی مدینہ المنورہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں زمین خریدی جاتی ہے، ایک مسجد کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے، ایک مسجد کو قائم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی مسلم معاشرہ، کوئی مسلم سماج ہو اور وہ مسجد کے بغیر ہو میرے بھائیو، وہ زندہ لاش ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہوگی، ان کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہوگی، اس لیے نبی آخر الزمان مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتے ہیں، جہاں مسجد کی بنیاد قائم ہوئی ہے اسی کے بغل میں ایک چبوترا خاص کر دیا گیا، ایک علاقہ خاص کر دیا گیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ مسجد نمازیوں کے لیے ہے، مسجد معتکفین کے لیے ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ چبوترا خاص کیا گیا، یہ جگہ خاص کیا گیا ان مقدس صحابہ کرام کے لیے، ان صحابہ کرام کے لیے جو زبان مبارک سے نکلنے والی مقدس اور بابرکت موتیوں کو لڑی میں پرو کر کے اپنے سینے کے اندر اور اپنے گلے کا ہار بنا لیا کرتے تھے۔ وہ چبوترا خاص کیا گیا ان صحابہ کرام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے لیے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے ساتھ اٹھنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مسواک دے رہا ہے، کوئی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کوئی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ جمگھٹا کس لیے ہے؟ یہ مجمع کس لیے ہے؟ یہ اس انتظار میں ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے زبان مبارک سے، لب مبارک سے کوئی مبارک کلمہ نکلے اور ہم اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں۔ یہ اصحاب صفہ کی جماعت ہے، یہ صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے لوگ وہ ہیں جن کی تعلیم و تربیت پر نبی آخر الزمان نے خصوصی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ صفہ کے چبوترے پر علم حاصل کرنے والوں کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے، لیکن یہ اعزاز حاصل ہے صفہ کے اس چبوترے پر علم حاصل کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اسلام تو قبول کرتے ہیں سن 6 یا 7 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو موقع ملا وہ 4 یا 5 سال کا ان کو موقع ملتا ہے، لیکن اس مختصر سی مدت میں وہ صفہ کے چبوترے کے ہیں، وہ صفہ کے چبوترے پہ پڑے رہنے والے ہیں، وہاں سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث مبارکہ اور کلمات طیبہ کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام کے اندر سر فہرست ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بغل میں ایک درسگاہ قائم کر کے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ واضح اعلان کیا ہے کہ اے میرے امتیوں، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا سوال جس طریقے سے ایک مسجد ہے، اگر مسجد کے بغیر مسلم معاشرے کے اندر رمق نہیں ہے، مسلم معاشرے کے اندر جان نہیں ہے، ہم بغیر روح کے جسم بن جائیں گے، تو یاد رکھو صفہ نامی چبوترے کے بغیر بھی تمہاری موت ہے، علمی درسگاہ کے بغیر بھی تمہاری موت ہے۔ جب تک تعلیم و تعلم اور پڑھنے کی جگہیں اور پاٹھ شالائیں نہیں قائم کرو گے، یاد رکھنا علم کے بغیر اس روئے زمین پر کسی کو ترقی نہیں ملی۔ اسی لیے اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان ہو اور جاہل ہو، مسلمان ہو اور ان پڑھ ہو، مسلمان ہو اور گنوار ہو، اس کو علم سے کوئی رشتہ نہ ہو، اس کا تعلق علم سے نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم کے اندر علمی میدان میں آگے بڑھے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کے لیے راہیں ہموار کرے۔ اور یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع فرمان ہے۔ آج اس روئے زمین پر
बहैसियत एक फर्द, बहैसियत एक खानदान, बहैसियत एक गांव, मोहल्ला, जिला, ये बहस चलती रहती है कि मैं बेहतर हूं कि तुम बेहतर हो। ये बहस पर्सनली भी है कि मैं आपसे बेहतर हूं या आप मुझसे बेहतर हैं। हर इंसान को लगता है मैं बेहतर हूं। इंसान जिस खानदान में पैदा होता है वो बेहतर है कि वो बेहतर है, हर इंसान को लगता है मैं बेहतर हूं। जिस गांव में पैदा होता है लगता है मैं बेहतर हूं। अगर कोई उसकी बुराई कर दे लट चल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरी का एक पैमाना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तराजू दिया है, एक मेयार दिया है कि अगर तुम समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, गांव के सतह पर, जिला के सतह पर, सूबे के सतह पर, मुल्क की सतह पर, इंटरनेशनल पैमाने में बहैसियत एक फर्द या बहैसियत एक जमात, बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक मिल्लत बेहतर बनना चाहते हो तो उसका पैमाना सुनते जाओ। खैरुन्नासि मन यनफउन्नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना ये है कि ये देखा जाएगा बेहतरी के लिए कि तुम में सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कौन है। बेहतरी का मेयार ना तो हसब है, न दौलत है, न इक़्तिदार है, न इल्म है, न सल्तनत है, न जाहो मर्तबा है। अगर हमारे पास इल्म है लेकिन उस इल्म से फ़ायदा इंसानियत को नहीं पहुंच रहा, अगर हमारे पास दौलत है लेकिन उस दौलत से इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, अगर हमारे पास इक़्तिदार है लेकिन उस इक़्तिदार से इंसानियत को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अगर हमारे पास मर्तबा है लेकिन उस मर्तबे का, उस असर व रसूख का फ़ायदा इंसानियत को नहीं मिल रहा है, अल्लाह की निगाहों में उस इल्म की कोई वक़ात नहीं, रसूलुल्लाह की निगाहों में उस इक़्तिदार की कोई वक़ात नहीं, अल्लाह की निगाहों में उस दौलत की कोई अहमियत नहीं जिससे इंसानियत को फ़ायदा ना पहुँचे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम बेहतर बनना चाहते हो, अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी का मिशन ये बनाओ, अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाओ कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाओ कि हम लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किए गए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती इस रूए जमीन पर बर्पा इसलिए किया गया है। मुसलमानों, तुम इस रूए जमीन पर इसलिए बर्पा किए गए हो कि इंसानियत की खैर खाही का सबक दुनिया को सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो ये कान खोल कर सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि ज़बानी तौर पे ये ऐलान करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम पक्के मुसलमान हो जाएंगे, अगर तुम ये समझते हो कि हम ज़बानी तौर पे ये ऐलान करेंगे कि हम कुरान को मानने वाले हैं, हम पक्के मुसलमान हो जाएंगे, अगर तुम ये समझते हो कि हम ज़बानी तौर पे ये ऐलान करेंगे कि हम आशिक़ रसूल हैं और तुम पक्के मुसलमान हो जाओगे। ऐ ईमान वाले मेरे भाइयों, अगर हम ये समझते हैं कि हम नारे तकबीर लगाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम पक्के मुसलमान शुमार कर लिए जाएंगे, नहीं, आओ हम चले उस अजीम शान पैगंबर की खिदमत में, उनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तह करें, अदब के साथ बैठ कर पूछे ऐ अल्लाह के नबी, पक्का मुसलमान कैसा होता है, पक्का मोमिन कैसा होता है। अल्लाह के नबी का ऐलान सुनो ऐ मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह के नबी ये ऐलान कर रहे हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। उलमाए हदीस ने इसकी तशरीह की है कि इस खास पस मंजर में मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, वरना हदीस का पैगाम यह है कि ऐ रूए जमीन पर बसने वाले मुसलमानों, तुम्हारी पहचान ये है, मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, मुसलमान पक्का तो वो है जिसके हाथों से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने कसम का के ऐलान किया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा कसम खा रहे हैं, खुदा की कसम वो आदमी पक्का मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो आदमी पक्का मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो आदमी पक्का मोमिन नहीं है। सहाबे किराम सहम गए, सहाबे किराम सहम गए कि वो कौन बदकिस्मत है जिसके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा अल्लाह की कसम खा के ये ऐलान करते हैं कि वो आदमी पक्का
पक्का मोमिन नहीं है। कानूनी मोमिन हो सकता है, कागज के एतबार से मोमिन हो सकता है, कहने के लिए मोमिन हो सकता है, लेकिन ईमान की जो मिठास है, ईमान की जो हकीकत है, ईमान की जो चाशनी है, ईमान का जो असर है, उसके ऊपर जाहिर नहीं हो सकता। सहाबा ने पूछा, मन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, वो बदकिस्मत कौन है जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ईमान का इनकार कर रहे हैं। मेरे ईमानी भाइयों, मेरे ईमानी भाइयों, मेरी माओ बहनों, जहां तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है, अपने अपने गिरेबानों में हम सब झांकें। पहले मैं अपने आप को मुखातब कर रहा हूं, उसके बाद आपको मुखातब कर रहा हूं। अल्लाह के नबी का ये ऐलान तो सुनो कि किसके ईमान का इनकार अल्लाह के नबी ने अल्लाह की 3 मर्तबा कसम खा के किया है। न यहूदी का जिक्र है, न ईसाई का जिक्र है, न मुशरिक का जिक्र है, न काफिर का जिक्र है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान पक्का ईमान नहीं है। अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी पक्का मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो, वो पक्का ईमान वाला नहीं है। ईमान में कमी है, ईमान में खोट है, ईमान की बरकतें हासिल नहीं हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पसे मंजर में ये ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबा, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वही है जिसका नफा आम हो, जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसका फायदा जितना आम रहेगा, जिसका नफा जितना आम रहेगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो उतना ही बड़ा मुसलमान रहेगा। नफा कैसे पहुंचाएं? एक मर्तबा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने अल्लाह के नबी ने नफ़ा पहुंचाने का जिक्र करते हुए ऐलान किया। जब नफ़ा पहुंचाने की बात आती है, हम में से हर आदमी का सोचने का अंदाज बदल जाता है। जिसके पास पैसा नहीं वो कहता है मेरे पास दौलत आ जाएगी मैं बहुत खर्च करूंगा। जिसके पास इल्म नहीं वो कहता है कि मेरे पास इल्म की दौलत आ जाएगी मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। जिसके पास इख्तिदार नहीं कहता मेरे हाथ में पावर आ जाए फिर देखो मैं कैसे सबको ठीक कर देता हूं, सबको फायदा पहुंचाऊंगा। लेकिन जिसके पास जो है फिलहाल मौजूदा हालत में जो है वो नफ़ा आम करने को तैयार नहीं, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका करना वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। सहाबे किराम अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, सवाल कर कर के बहुत सारे मसलों को हल कर दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अगर किसी के पास पैसा ही ना हो तब क्या करे? ये सदका करने के लिए, दान देने के लिए पहले अपनी जेब गर्म होगी तब तो सदका करेंगे। जब अपने जेब में खुद ही नहीं है तो सदका कहाँ से करेंगे? अल्लाह के नबी ने ऐलान किया अगर पैसा नहीं है, जिस्म के आज़ा सही सालिम है ना, जाओ बाजार के अंदर मेहनत मजदूरी करो, जाओ बाजार के अंदर मेहनत मजदूरी करो, कमा के लाओ, पहले खुद खाओ, उसमें से थोड़ा सा सदका कर दो। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अगर इसका भी मौका ना हो तब कोई ज़रूरी है हमें कोई मुलाजमत दे दे? अल्लाह के नबी ने फरमाया तो ऐसा करो, बाजार में महल्ले में देखो कोई बोझ उठाने वाला अपना बोझ उठा रहा हो, ना उठा पा रहा हो तो ताउन करके उसका बोझ उसके सर के ऊपर रख दो। आज के दौर में अगर देखें कोई रिक्शा खींचने वाला है, पुल आ गया नहीं खींच पा रहा है, पीछे से धक्का लगा दो, किसी की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई परेशान हाल है हेल्प कर दो, लेकिन ज़रा सतर्क हो करके, वरना हेल्प के नाम पे बहुत सारा फराड भी चलता है, तो थोड़ा सा बाशऊर होना भी ज़रूरी है। जो फ़ायदा पहुँच, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कोई ज़रूरी है कि हमारे सामने कोई मुसीबत का मारा मौजूद ही हो? अगर ये ना हो तब क्या करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया नफ़ा पहुँचाओ, अगर कोई आदमी मिल जाए उसको कोई अच्छी बात सिखा दो। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कोई ज़रूरी है कि मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार हो? आप तो माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझ गुनहगार की बातें आप सुन रहे हैं, यह आपका एहसान है। लेकिन कोई ज़रूरी है कि हर एक की बात कोई सुनने के लिए हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बात सुनने वाला नहीं है तो ये तो कर सकते हो, मुस्कुरा के मुलाकात कर लो किसी से। भाई मुस्कुराने में क्या जा रहा है?
سامنا ہو کسی سے مسکرا کے اس سے بات کر لو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن کا اعتبار نہیں کیا کہ ہم بیٹھے سوچتے رہیں کہ جب مالدار ہو جائیں گے تب فائدہ پہنچائیں گے، ہم بیٹھے سوچتے رہیں جب ڈگری مل جائے گی تب فائدہ پہنچائیں گے، ہم بیٹھے سوچتے رہیں اقتدار مل جائے گا تب نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کنڈیشن میں تم فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ، اس کے لیے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو مسکرا تو سکتے ہو۔ بعض لوگ اتنے ترشروح ہوتے ہیں کہ کبھی مسکراتے ہی نہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم مسکرا دیں گے تو قیامت آ جائے گی، دنیا کو ہم ہی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ مسکرانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گھر کے اندر پڑے ہوں اور آقا کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ نہ مچل رہی ہو۔ یعنی جب بھی گھر میں داخل ہوئے، صحابہ کا بیان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جب بھی سامنا ہوا آپ کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ مچل رہی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ اپنے بارے میں یاد کیجئے کہ آخری مرتبہ اپنے گھر میں مسکرا کر کب داخل ہوئے تو یاد ہی نہیں آئے گا۔ یاد آئے گا مسکرا کر کب داخل ہوئے تھے؟ سب دوسرے کو دیکھ رہے اس لیے کوئی داخلے نہیں ہوا۔ یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے پیمانہ دیا، خیر الناس من ينفع الناس، نفع پہنچانے کے راستے کئی ہیں، اے اللہ کے نبی ان میں بہتر کون ہے؟ نفع پہنچانے کے راستے تو کئی ہے کہ ان میں بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہ نفع پہنچانے کے راستے بہت ہیں، ایک راستہ نہیں ہے، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک آپ کے سامنے ہے، لیکن سب سے بہتر نفع پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ تم خود قرآن کو پہلے سیکھ لو، اللہ کے پیغام کو سیکھ لو، پھر اس پیغام کو لے کر کے دنیا میں نکل جاؤ، جو بھی مل جائے قرآن کا پیغام اس کو سکھا دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، جو خود قرآن کو سیکھے اور قرآن سیکھنے بعد قرآن کو سکھانے میں لگ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، قرآن سے جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے، میرے ایمانی بھائیوں، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں بہت متبرک چیز ہو جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ بتائیے اگر قرآن کی نسبت کا کمال نہ ہوتا، غار حرا میں مسلمان جھانکنے جاتا، ان کالے پتھروں کی طرف کوئی نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، ان پتھروں کے اندر صرف یہی بات ہے کہ قرآن وہاں نازل ہوا تھا۔ ایک رحل کے اوپر جب قرآن رکھ دیا جاتا ہے لکڑی کی عظمت ہو جاتی ہے، ایک کپڑے کے اندر جب قرآن کو لپیٹ دیا جاتا ہے اس کپڑے کی عظمت ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگاؤ جس کے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوگا اس کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اسی لیے مسلمانوں نے ہر زمانے میں قرآن کریم کی خدمت پر، قرآن کریم کو عام کرنے کے اوپر زور دیا، اور ہندوستان کی سرزمین میں جب بھی مسلمان آئے قرآن کے پیغام محبت کو عام کیا، قرآن کے الفاظ کو یاد کیا، اس کے معانی کو عام کیا، اس کے اوپر محنت کی، قرآن سے لوگوں کا رشتہ جوڑا، اور مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، آج قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں جو یہ ادارے ہیں میرے بھائیوں، مسلمانوں نے ایک ایسے موقع پر، ایک ایسے نازک وقت کے اوپر فری ایجوکیشن کا نعرہ لگایا تھا، مفت میں تعلیم کا نعرہ لگایا تھا، جس وقت مسلمانوں کی حالت پستہ تھی۔ مسلمان اس وقت عروج میں نہیں تھا، مسلمان اس وقت اقتدار میں نہیں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت جا چکی تھی، 1857 کا واقعہ پیش آ چکا تھا، مسلمانوں کی حکومت کی کایا پلٹ دی گئی تھی، مسلمانوں کا قتل عام دہلی کے اندر ہوا تھا، پورے ملک کے الگ الگ علاقوں میں علماء اسلام کو سولیوں کے اوپر چڑھا دیا گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ خالی تھے۔ ایسے وقت میں دیوبند کی ایک گمنام سرزمین پر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے، اپنے ساتھ چند لوگوں کو جمع کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد دیوبند کے اندر سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک اعلان آتا ہے کہ اے مسلمانوں، اب تمہاری غیرت کا تقاضا ہے، اب تمہاری ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم فری ایجوکیشن کا اعلان کرتے ہیں۔ آج ہم اس سرزمین پر ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس ادارے کے لیے مالی اخراجات نہ تو حکومت سے آئے گا
जिस इदारे के लिए पैसे की फंडिंग, पैसे की मदद ना तो किसी ऐसे मालदार से ली जाएगी जो अपने बल के ऊपर इदारे को चलाए और जब चाहे तब उसको हाईजैक कर ले। वहां के बुजुर्गों ने एक ज़ाब्ता दिया, एक नई राह दिखाई लोगों को। हज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमान ने देवबंद की सरजमीन पर दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और वहाँ के बुजुर्गों को, वहाँ के खुद्दाम को, वहाँ के उलमा को ये दस्तूर, ये ज़ाब्ता थमा दिया कि जब तक ये इदारा आवाम के चंदे से चलेगा, वो आवाम जो 2 रुपया दे, वो आवाम जो 10 रुपया दे, वो आवाम जो 100 रुपया दे, जब तक ये इदारा अवामी ताउन से चलेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक आबाद रहेगा, खैर खूबी के साथ चलेगा। चुनांचे ये प्लानिंग की गई और देवबंद की गलियों में खानदान सादात का एक रोशन सितारा हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब देवबंद की गलियों में अपने सर के ऊपर से ये दस्तार उतारते हैं, उसके अंदर अपनी जेब से कुछ रुपए डालते हैं और देवबंद की गलियों में निकल जाते हैं। क्या देवबंद के मुसलमानों, एक इदारे की जरूरत है जो खुद मुख्तार हो, जो आज़ाद हो, जो किसी के दबाव को बर्दाश्त न करे, जो अपना निज़ाम तालीम खुद तय करे, जो अपना सिलेबस खुद तय करे, जो अपना मकसद तालीम खुद तय करे। देवबंद के लोगों ने हौसला अफजाई की। 1866 से चलने वाली वो तहरीक आज 2023 तक मेरे भाइयों हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे में पहुंच चुकी है। आपका ये मदरसा फैजुल उलूम जो आप देख रहे हैं, जहां बच्चे कुरान को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं, जहां बच्चे बहुत सारे उलूम असरिया और उलूम दीनिया हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन बुजुर्गान दीन के चलाए हुए तहरीक का एक जुज है, उसी मिशन का एक हिस्सा है। और मेरे ईमानी भाइयों, एक जुमला कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि उस वक्त के मुसलमान जो 1866 के माहौल में जी रहे थे, उस वक्त के जो मुसलमान तंगदस्ती के भी आलम में थे, उन्होंने उस वक्त उलमाए किराम की उस जबान पर, उस आवाज पर, उस सदा पर लब्बैक कहते हुए ये ऐलान किया था, आप कदम आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ साथ हैं। मुसलमानों ने जिस तरीके का ताउन किया, दारुल उलूम देवबंद की रुदात छपी हुई है शुरू के जमाने की। 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया तक के चंदे लोगों ने दिए, पैसों में लोगों ने चंदे दिए, उलमा ने उसको तस्लीम किया। और खुदा की कसम खा के ये कहता हूं, अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए, इसलिए कि हमारा और आपका ये ईमान है और होना चाहिए कि इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया आबाद है, इंशाअल्लाह ताला हम मदारिस इस्लामिया, मराकिज़ इस्लामिया को जिंदा रखेंगे। और जो उलमा, जो हुफ़ाज़, जो असातिज़ा इन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, मैं पूरी वजाहत के साथ साफ लफ्जों में ये ऐलान कर दूं, पैगंबर ने ये ऐलान किया है कि ये रूए जमीन के बेहतरीन इंसान हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा ने ये ऐलान किया है कि ये रूए जमीन के बेहतरीन खलाइक है। याद रखिएगा, अगर हमने अपने दौलत के नशे में, अपने इख्तिदार के नशे में, अपने खानदानी हसब व नसब के नशे में, किसी जुनून में आकर के इन असातिज़े किराम की तौहीन की, इनके हुकूक की रियायत न की, उनके साथ बदतमीजी की, याद रखिएगा जिसके बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा बेहतरीन का सर्टिफिकेट दें, अगर हम उसकी तौहीन करेंगे इस रूए जमीन पर इज्जत व आबरू के साथ जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज का ये इजलास इसी पैगाम को दोहराने के लिए है कि हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से आज से 76 साल पहले एक तहरीक चलाई, एक छोटा सा नन्ना सा पौधा लगाया जो इस शक्ल में मौजूद है, अब हमारी जिम्मेदारी है, इस नस्ल की ये जिम्मेदारी है कि अपने मदरसे के सिलेबस को, मदरसे के निज़ाम को ज़रा जदीद तर्ज के एतबार से मुनज़्ज़म करें और इस तरीक़े से अपने बच्चों को इब्तिदाई और बुनियादी तालीमात दे कि जब वो यहाँ से निकल के दुनिया के किसी भी इदारे में जाएं तो उनके लिए रास्ते खुले हों। और जो उलमा, जो हुफ़ाज़ किराम, जो ज़िम्मेदारान इस इदारे से या दुनिया के किसी भी इदारे से लगे हैं, मैं इस बात के एतराफ़ के साथ कि वो रूए ज़मीन के इस बात के एतराफ़ के साथ कि रूए ज़मीन के ऊपर आबाद इंसान ही हैं,
ان کے اندر بھی کمیاں ہوں گی، ان کے اندر بھی کوتاہیاں ہوں گی، ان کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی، ان سے بھی کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ انسان ہے۔ لیکن ان تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ان تمام تر کمیوں کے باوجود یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جہاں پر جو عالم دین خدمت انجام دے رہا ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپ غنیمت جانیے، کیونکہ وہ جگہ خالی ہونے کے بعد عام طور پہ زوال کا سلسلہ ہی شروع ہوتا ہے۔ عروج بہت کم جگہوں پر دیکھنے پر آیا ہے، اس لیے آپ سے جس طرح کا بھی تعاون ہو سکے، سب سے پہلا تعاون تو یہ ہے کہ ہم نئی نسلوں کو ان سے جوڑیں۔ ذمہ داران سے گزارش یہ ہے کہ نصاب، نظام، جو ایک طریقہ پورا تعلیم کا ہے جدید طرز کے اعتبار سے، بظاہر اس کو اپنائیں، اور نصاب تعلیم کے اعتبار سے ان کے ذہنوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی عظمت کو پروان چڑھائیں۔ اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر بھیجیں اور جائزہ لیتے رہیں کہ بچے کے اندر کتنی ترقی ہوئی، تعلیمی اعتبار سے بچے کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ بحیثیت سرپرست یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسرا تعاون آپ یہ کریں کہ یہ مدارس جو عوامی چندے کے اوپر شروع کیے گئے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ عوامی چندے سے چلتے رہیں گے۔ آپ مالی طور پر بھی ان اداروں کا تعاون کریں، مالی طور پہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو اساتذہ ہیں، جو خدام دین ہیں، ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، رب کائنات سے یہ دعا کریں۔ یاد رکھیے گا، رب بھی بے نیاز ہے، رب کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ ہماری اور آپ کی ضرورت پروردگار کو نہیں ہے۔ وہ جب حفاظت کرنے پر آئے گا نا، وہ قرآن کی خدمت ایسے آدمی سے لے گا جس کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ ہم ہوں گے حسب نسب والے، دولت و اقتدار والے، اس لیے رب کے سامنے یہ دعا ضرور کرتے رہا کیجئے کہ اے خالق کائنات، آپ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہوئے، بغیر روئے ہوئے، بغیر گڑگڑائے ہوئے ایمان کی دولت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی سعادت بخشی، قرآن کی نسبت عطا فرمائی۔ اے رب دو جہاں، اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، دین اور قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اور جو لوگ جہاں بھی جس طریقے سے بھی قرآن کی اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، رب العالمین اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ تمام حاضرین، تمام منتظمین، بالخصوص ہمارے رفیق حضرت مولانا محمد عامر صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ کہ آپ نے اس عاصی و گنہگار کو اتنی دیر تک سماعت فرمایا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سنی ہوئی اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں حقیق